الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. معزز و مکرم علماء اکرام، مہمانان اعظام، اور اس ادارے کے طلباء و طالبات، آج کی جو یہ مناسبت ہے وہ ہم سب کو معلوم ہے. ابھی کچھ دیر پہلے ہم تمام کے سامنے اسی ادارے کے استاذ محترم نے ہمارے سامنے صحیح بخاری کی آخری حدیث کا درس دیا اور اس کے جو لوازمات ہیں، لواحقات ہیں، مشتملات ہیں، اس پر بالتفصیل گفتگو فرمائے. میں چونکہ کئی طرح کے مخاطبین ہیں، اسی لیے سبھی کے لیے الگ الگ چند باتیں میں بتانا چاہتا ہوں. سب سے پہلے جو ہمارے سرپرست حضرات ہیں جو ادھر ادھر سے آئے ہیں، کچھ ہو سکتا ہے اسی گاؤں کے ہیں، کچھ دیگر دوسرے گاؤں کے بھی ہیں اور علاقے کے دوسرے نواحی سے بھی یہاں تشریف لائے ہیں. ان سب کے لیے ہماری گزارش یہ ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، رات دن اٹھتے بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دعوتیں دیتے ہیں، ایک دوسرے سے رشتے کرتے ہیں، تو ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ ہمارا معاشرہ بہت پچھڑا ہوا معاشرہ ہے. اور اگر خصوصی طور پر دیکھا جائے تو جو بچیوں کا معاملہ ہے، عورتوں کا معاملہ ہے، جو معاشرہ خواتین کا معاشرہ ہے، ان کا جو سماج ہے وہ سب سے زیادہ پچھڑا ہے. دین کی بنیادی باتیں، دین پر عمل پیرا ہونا، قرآن کی تلاوت کرنا، اس کو سمجھنا، حدیث اور شریعت کی حقانیت سے روبرو ہونا، ان تمام چیزوں میں خواتین حضرات خصوصاً بہت پیچھے ہیں. اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور ان لوگوں کا بھی بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہیے جن لوگوں نے اس علاقے میں شروع سے لے کر اب تک بچیوں کے لیے، خواتین کے لیے، ہماری بہنوں کے لیے اور اس سماج کی بچیوں کے لیے دینی تعلیم کا بندوبست فرمایا ہے. یہ کچھ سالوں پہلے ہمارے علاقے میں بالکل ناپید تھا، نہیں تھا. معاشرے میں بچیاں ایک تو پڑھتی نہیں تھیں، ان کو پڑھائی سے دور رکھا جاتا تھا، اور اگر پڑھتی بھی تھیں تو دینی تعلیم سے آراستہ نہیں ہوا کرتی تھی. ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ بچیاں گاؤں میں، مسجدوں میں جو مکتب ہوا کرتے تھے، مکتب میں اگر قرآن کریم کی تلاوت سیکھ گئی تو اسے ہی وہ دین کی تعلیم حاصل کرنا سمجھ لیتے تھے، تصور کر لیتے تھے، اور بقیہ دین کی بنیادی باتوں سے بالکل ناشنا ہوتی تھی. کب وہ نماز پڑھے گی، کب نماز ترک کرے گی، کتنے دنوں تک وہ نماز سے دور رہے گی، کن کو دعوت کا کام کن کے سامنے انجام دینا ہے، کن کو کیا بتانا ہے، بہت ساری چیزوں سے وہ ہمیشہ دور رہتی تھی. تو جو سرپرست حضرات ہیں ان سے ہماری گزارش ہے، اپنی بچیوں کو آپ دین کی بنیادی تعلیم ضرور دیں. وہ جہاں بھی جائے گی ایک ایسا اچھا معاشرے کی تشکیل کرے گی جس کا ہم نے آپ نے تصور بھی نہیں کیا. وہ ایسے گھر میں جائے گی جو گھر دنیا ہی میں جنت بن جائے گا، اور وہ خاندان و معاشرہ ایک ایسا معاشرہ ہوگا
جس کو دیکھ کر دوسرے لوگ عش عش کریں گے۔ میرے وہ تمام سرپرست حضرات، بھائیوں، بزرگوں، آپ لوگ اس بات کو اچھی طرح سوچ لیں، سمجھ لیں، اگر آپ کی اور ہماری بچیاں 7 سال 8 سال تک دین کی تعلیم حاصل کریں گی، احادیث کی کتابیں پڑھیں گی، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کی بچی علامہ بن جائے، آپ کی بچی بہت بڑے محدثہ بن جائے، لیکن آپ تصور کریں کہ آپ کی بچیاں اگر ایک استاذ کے سامنے 6 سال 7 سال تک حدیث کی کتابیں، فقہ کی کتابیں، قواعد کی کتابیں اور شریعت کی دوسری کتابوں کو پڑھتی رہیں گی، مطالعہ کرتی رہیں گی، ان کا درس لیتی رہیں گی، تو امید یہی ہے کہ آخری آنے والے جو ان کی زندگی کے ایام ہیں وہ بہت سنہرے ایام ہوں گے۔ اس لیے کوشش یہی کرنی ہے کہ ہماری ان بچیوں کو آپ ان جیسے اداروں میں بالکل داخلہ کرائیں اور ان کو دینی تعلیم سے آراستہ و وابستہ کرائیں، ایسے اساتذہ کی نگرانی میں ان کو پڑھائیں جس سے ان کی زندگی آگے چل کر بہت بہترین طریقے سے گزرے۔ اور یہ جو طلبہ ہیں، جو عزیز طلبہ آج ہمارے سامنے ہیں، جنہوں نے آج صحیح بخاری کے آخری درس لیا، ان سے ہماری گزارش ہے کہ آپ اس سماج کے، اس معاشرے کے مستقبل ہیں، آپ کے اندر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اب آج سے آپ اوروں کی طرح نہیں ہیں، آپ پر اللہ رب العالمین نے ایک بہت ہی بہترین معاشرے کی تشکیل کی ذمہ داری دی ہے۔ آپ دیکھیں، مردوں کے لیے جلسے ہیں، دروس ہیں، مساجد میں انتظامات ہیں، 5 وقت نمازیں ہیں اور طرح طرح کے انتظامات ہیں، آپ کے لیے کیا ہے؟ ان لوگوں کے لیے آپ سرمایہ ہیں۔ گھروں میں جانا ہے، معاشرے میں جانا ہے، ایسی تنظیم بنانی ہے جس سے معاشرے کی خواتین دین سے بیزار نہ رہ سکے۔ بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو گناہوں کو گناہ نہیں سمجھتی، ان کو تربیت کی ضرورت ہے، ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے، ان پر دعوت تبلیغ کی ضرورت ہے، اور وہ ہمارے اور ان علماء کرام سے زیادہ کہیں آپ کے ذریعے مؤثر ہو سکتی ہے۔ وہ کام، وہ ذمہ داری، وہ منصب، وہ عہدہ جو اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا کیا ہے، اور جتنا کام اور جتنا فائدہ مند آپ کے ذریعے ہو سکتا ہے وہ اور لوگوں کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین نے چونکہ آپ کو چن لیا ہے اس علم کے لیے، چونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ رب العالمین جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کی مشیت میں ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ بھلائی کیا جائے، اس کی زندگی، دنیاوی زندگی بھلی ہو جائے، آخرت بھی کامیاب ہو جائے، ان کو اللہ رب العالمین دین کا علم عطا کرتا ہے۔ آپ ان لوگوں میں سے ہیں، ان چنندہ اللہ رب العالمین کی بندیوں میں سے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے دین کے علم سے نوازا ہے۔ علماء کرام، اساتذہ کرام کی زیر نگرانی آپ نے علم سیکھا ہے، آپ نے قرآن کا ترجمہ سیکھا ہے، آپ نے تفسیر سیکھی ہے، آپ نے حدیث کی شرح سیکھی ہے۔ اب ذمہ داری آپ پر یہ ہے کہ جو آپ نے سیکھا ہے اسے آپ دوسروں تک سکھائیں۔ معاشرے میں جو اندھیرے ہیں، معاشرے میں جو تاریکی ہے، جو ظلمت ہے، اسے آپ دور کریں، وہاں تک آپ پہنچیں، اور وہاں پہنچ کر کے جو کمیاں ہیں، جہاں آپ دیکھیں جہاں پر دین کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں وہ نہیں سمجھتی، نہیں جانتی، ان چیزوں سے ناآشنا ہے، ناواقف ہے، ان چیزوں کو آپ بتائیں، اور ایک جگہ جمع ہو کر کے ہو سکے تو جو جہاں کی ہیں آپ ان کو بلائیں، وہ انہیں بلائیں، اور بلا کر کے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے ایسی آرگنائزیشن بنائیں، ایسی تنظیم بنائیں۔ اور ہم تو مقامی جمعیت کے ذمہ داران سے بھی کہتے ہیں کہ جہاں جو عالمہ پیدا ہو رہی ہے، جا رہی ہیں، چاہے وہ بہو کے اعتبار سے، چاہے بیٹی کے اعتبار سے، چاہے جسی بھی اعتبار سے ہو، اگر وہ جانتی ہے تو عورتوں کے اندر دعوت کا کام کرے، وہاں پہنچے، گھروں میں بلا کر کے 20 30 40 کی میں نے دیکھا ہے مہاراشٹر، مدھیہ پردیش، گجرات وغیرہ میں الحمدللہ جو خواتین ہیں جو پڑھی لکھی ہیں انہوں نے اتنی اچھی ایکٹیویٹی دکھائی ہے، اتنے اچھے نشاطات ہیں ان کے کہ وہ گھروں میں بلاتی ہیں اور 20 30 40 کی تعداد میں بلا کر کے دین کی تعلیم دیتی ہیں۔
ہفتے میں ایک بار کریں، آپ مہینے میں ایک بار کریں کم از کم. آپ انہیں ٹاسک دے دیں، ایک مہینے کے اندر اتنی کچھ ہم نے سکھایا، اب آپ ہم کو بتائیں آگے چل کر کے اگلے مہینے یا اگلے ہفتے آپ نے کتنا سیکھا، کتنا کام کیا. اس کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ میں نے بتایا کہ ہمارے لیے تو بہت سارے انتظامات ہیں، لیکن آپ کے لیے جو انتظامات ہیں وہ بہت محدود ہے، بہت محدود ہے. اس لیے ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے، اور ابھی بھی معاشرے میں ان چیزوں کی بہت ضرورت ہے. امید یہی ہے کہ انشاءاللہ اس چیز کو ہم آگے لے کے جائیں گے، کیونکہ اس سے بہتر بات اور کچھ نہیں ہو سکتی. کیونکہ اللہ رب نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. یہ جو دعوت کا منصب ہے، آپ کو جو اللہ رب العالمین نے ایک داعیہ کے طور پر منتخب کیا ہے، یہ بہت بڑا منصب ہے. اسے آپ اسی طرح سے سمجھیں، اسے آپ بہت بڑے اللہ کی نعمت گردانیں اور اس کو پوری طرح سے اپنی زندگی میں اتاریں، اور اسے معاشرے میں جا کر اچھی طرح سے اس کا امپلیمنٹیشن کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام سرپرست حضرات کو بھی، اپنی بچیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہماری وہ بچیاں آج یہاں سے فارغہ ہو کے جائیں گی، آج یہاں سے یہ منصب حاصل کر کے جائیں گی، ان کو اللہ رب العالمین وہ ہمت دے، وہ حوصلہ عطا کرے، جس سے وہ معاشرے میں، سماج میں، خواتین میں دعوت کا کام، دین کی تبلیغ کا کام بخوبی انجام دے سکے. اللہم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. والسلام علیکم.